मेरे आंसू देख उसकी आंखें भी भर आई। मेरी एक छोटी सी जिद के खातिर माँ अपने सपनों को पीछे छोड़ आई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज चलिए फिर से मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ और इस बार कोई नमाज, कोई ज़िक्र अज़कार, कोई कलिमा या कोई लफ्ज़ लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को लुभाने वाली और हैरत अंगेज़ वाक़या को लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वाक़या के अंदर अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें बहुत ही दिलचस्प और दिल को लुभाने वाली और दिल में भाने वाली बातें मिलेंगी। ये वाक़या एक नौजवान और एक गांव की रहने वाली माँ की है। एक नौजवान जो लंदन से पढ़कर आता है और एक गांव की रहने वाली वालिदा मुहतरमा का है। ये वाक़या एक ऐसा नौजवान का है जो कि गांव से उठकर शहर में जाता है पढ़ने, और जब वो पढ़कर वहाँ से लौट कर आता है तो अपनी गांव में बूढ़ी माँ के साथ रहना शुरू करता है। और उस बूढ़ी माँ के लंदन से लौटकर बेटा जो पढ़कर आता है उसके लिए एक इबरतनाक और एक होलनाक सबक मिलता है, जो आज के हमारे और आपके बीच जो रहने वाले नौजवान तबका है उनके लिए दिलचस्प है, उनके लिए सबक लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, चलिए बिला ताख़ीर करते हुए इस वाक़या को सुनते और शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ होती है और वह गांव से अपने एक बेटा को लंदन पढ़ाई के लिए भेजती है। वो लड़का गांव से उठकर जाता है लंदन में पढ़ाई करने के लिए, और जब वह पढ़कर वापस लौट कर आता है तो आकर गांव में रहता है कुछ दिनों के बाद, और फिर वह शहर को चला जाता है। तो अपने दोस्त से एक वाक़या सुनाता है, अपने दोस्त से अपने घर के बारे में बताता है कि मैं अपने घर पर कुछ दिनों तक रहा था, वहाँ पर मेरे साथ में कौन कौन सी बातें पेश आई है। वो अपने दोस्त से सुनाता है कि मैं खटखटाता हूँ तो अंदर से खातून निकलती हैं, मैं सलाम करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं फुला ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, मैं लंदन से पढ़ाई करके आया हूँ और मेरी माँ ने आपके घर आपके पास थोड़ा सा नमक के लिए भेजा है, अगर हो सके तो आप मुझे नमक दे दीजिए। वह खातून मुझे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा रुको, मैं नमक लेकर आती हूँ। और वह खातून जाती है घर के अंदर और एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा नमक लेकर आती है और मुझसे कहती है कि बेटा माँ को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मज़ीद और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और भी किसी चीज़ की अगर आपकी माँ को ज़रूरत हो तो वो मेरे घर से मंगा लेंगी। और मज़ीद मैंने ताज़ी भिंडियाँ भी रखी है, अगर ज़रूरत हो तो उनसे कहना कि भिंडी भी मेरे घर पे ताज़ा रखी हैं, मुझसे मंगा ले। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नमक को लेकर चला जाता हूँ। मेरा मुंह जो है बुरा सा बना हुआ रहता है, मैं जाता हूँ और अम्मी के हाथ में नमक थमा देता हूँ और मैं अम्मी से पूछता हूँ कि अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं दी है, फिर हम किसी दूसरे के सामने क्यों हाथ फैलाते हैं? तो अम्मी जान मेरे सर पर हाथ फेरती है और कह कह लगाकर हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि बेटा हमारा जो पड़ोसी है वो बहुत ही गरीब है, उनके घर खाने के लिए भी नहीं होता है। उनके बच्चे जब हमारे घर पर आते हैं, हमसे खाने पीने की चीजें मांगते रहते हैं, तो मैं जब भी
وہ ہمارے گھر کے دروازے کا بیل بجاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، تو میں جب دروازہ کھولتی ہوں تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھتی ہوں، میں ان کے آنکھوں میں شرمندگی دیکھتی ہوں، اور ان کے آنکھوں میں اپنی غریبی کو، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، اور وہ مجھ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں مانگنے آتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ غریبی کو جو محسوس کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کے لیے، ان کو اپنے آپ کو غریب سمجھنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں ان کے گھر سے کچھ نہ کچھ منگاتی رہتی ہوں، ہر دوسرے دن میں ان کے گھر سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بہانے سے منگاتے رہتی ہوں، کبھی نمک، کبھی مرچ کسی کو بھیجا کر منگا لیتی ہوں، کبھی چادر، کبھی بالٹی، کبھی کچھ نہ کچھ منگاتی رہتی ہوں، تاکہ ان کو اپنے آپ کو غریب ہونا محسوس نہ ہو، اپنے آپ کو سب سے نیچا نہ سمجھے کہ میں کس طرح سے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اس وجہ سے میں نے یہ طریقہ، یہ راستہ اختیار کیا ہے تاکہ ان کو غریبی کا احساس بھی نہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور مجھ سے کچھ مانگنے میں وہ شرمندگی تک محسوس نہ کرے۔ اس وجہ سے میں نے یہ راستہ کو اختیار کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کبھی اپنی نگاہوں سے نیچا نہ سمجھے، یا جب بھی وہ میرے سامنے آئے تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ میں ان سے مانگ کر کھاتی ہوں۔ جس وجہ سے میں نے اس راستہ کو اختیار کیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان جو لندن سے پڑھائی کر آیا ہوا لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے دوست سے واقعہ سناتے وقت کہ اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں بے ساختہ رونے لگا، اور میں اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، اور میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ امی، آپ نے بنا پڑھائے، بنا کچھ سمجھائے مجھے زندگی کا ایک انمول سبق دے دیا۔ امی جان، آپ نے مجھے بہت ہی پیاری اور خوبصورت سبق دے دیا۔ اور شام ہوتی ہے اور امی پیالی میں بھر کر کچھ سالن مجھے دیتی ہیں، اور میں لے جا کر اس پڑوسی کو دے دیتا ہوں، اور ان کے گھر سے تھوڑا سا بھنڈی کی سبزیاں بھی لے کر آتا ہوں، اور اس رات میں سکون کے ساتھ پرسکون ہو کر میں رات کو سوتا ہوں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو عبرت دیتی ہیں، ہمیں اور آپ کو سبق دیتی ہیں کہ ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو جھڑک کر بھیج دیتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ واقعہ سبق دیتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو خیال رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو بھر پیٹ کھاتے ہوں گے، لیکن آپ کا پڑوسی کوئی بھوکا سوتا رہتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کو برباد کر رہے ہوں گے، کھا کر جو بچتا ہوگا آپ پھینک دیتے ہوں گے یا برباد ہو جاتا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہوگا، آپ کا کوئی رشتہ دار بھوکا سو رہا ہوگا۔ تو دوستو، خاص طور سے میری ماں اور بہنیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی کسی سے لڑائی یا جھگڑا ہو جاتی ہے، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن آپ ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیجئے، ان سے کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی ساز و سامان لیتے رہیے، تاکہ وہ بھی آپ سے کوئی نہ کوئی سامان لیتے رہیں، آپ کا بھی کام چلتا رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ مدد کرنے کا کوئی بہانہ اور کوئی راستہ اختیار کیجئے، کسی مانگنے کے انتظار میں نہ رہیے کہ وہ مجھ سے آ کر مانگے گا تو میں دوں گا۔ دوستو، بہت ایسے لوگ ہیں آج بھی شرمندگی کی وجہ سے، آج بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کون غریب ہے، اس زمانے میں کون ضرورت مند ہے۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے،
ضرورت مند اور غریب ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ دوستو، نظر کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن نظریہ کا کبھی علاج نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا اور آپ کا نظر خراب ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا اور آپ کا نظریہ خراب ہو جائے، سوچ خراب ہو جائے، غور و فکر کرنا خراب ہو جائے تو اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم اور آپ اپنے پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ضرورت مند تو نہیں ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہم اور آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکالنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ہمارا خود کا گھر کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اپنے گھر کے بغل والا بھوکے رہتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بھی نہیں سوچتے ہیں۔ آج ہمیں کسی گاؤں یا کسی محلہ میں غریب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اپنا ان بن کو چھوڑ کر آپ اپنے گھر کے پڑوسی کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے قریب کے رشتہ دار کو دیکھ لیجئے، کون ضرورت مند ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات کے، خیرات کے جو چیزیں ہیں، جو پیسے ہیں، ان کی ضرورت کو بھی پورا کر دیں گے آپ، اور آپ کی انا کنی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ سے اس کا تعلقات اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔